خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صل دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نہ ساڈے گناہ معاف فرمائے۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جناب سید سجاد زین العابدین سید الساجدین تے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرما۔ علی عمران صاحب دی ساری محنت اور کاوش نو اللہ پاک اپنے دربار جناب سیدہ دا صدقہ قبول و منظور فرما۔ میرے محترم سامعین جتنا وقت ہے او دے مطابق جلدی توجہ ہوے گی تے پھر بڑی لسٹ لمبی ذاکرین دی تے میں جلدی جناب دے سامنے کچھ معروضات پیش کر۔ میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ دہر دیاں 3 آیتاں میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ اچھا جی اچھا پھر چپ کرو گے تو پھر آ جاندی آواز آ جاندی تسی چپ کرو گے تو آواز آئے۔ سورہ مبارکہ دہر 29ویں پارے چ 3 آیتاں میں جناب دے سامنے پڑھی۔ ارشاد رب العزت ہے آجا حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ جب اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا۔ اس انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے جب انسان کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ گل مسلمان دی نہیں، گل انسان دی۔ اس انسان پر اللہ فرماندہ ایسا وقت گزر چکا ہے جب اس انسان کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ زمانہ تھا انسان نہیں تھا، زمانہ تھا انسان کا ذکر بھی نہیں تھا۔ پھر خالق نے کئی مرتبہ کیا ہم مثلا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے ایک پانی کے گھن آنے والے قطرے سے اس انسان کو پیدا کر دیا۔ ایک گھن آنے والے قطرے سے، ایک ایسا قطرہ جس سے گھن آتی ہے، جس سے کراہت ہوتی ہے۔ میں کیا اللہ تو سانو پہلے انسان بنایا، پھر تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اتنا ہی احسن بنایا، انتہائی خوبصورت بنایا، سانو اتنی اشرف مخلوق تو بنایا ہے۔ تو ایک گل دسن دی لوڑ کیڑی سی کہ گھن آنے والے قطرے سے بنایا، ایک پانی کے بدبودار قطرے سے بنایا۔ بنایا بھی تو آپ ہے، تو مرضی کیتی ہے، تو ویسے بھی بنانا تو اساں بن جانا سی۔ تو اگر اس پانی دے قطرے گندے نہ سانو بنایا ہے تو پھر ایڈی اچھی گل کرن تے اشتہار کڈن دی کیڑی لوڑ ہے۔ اللہ فرماندا ہے جن نے تسی آکڑ دے ہو دساں نہ تہاڈی حقیقت کیا۔ صدقہ جاواں آباد و شاد رو وجد، تہاڈی حقیقت تو تانوں واقف کر رہے ہیں کہ ایک گھن آنے والے قطرے سے ہم نے انسان کو پیدا کر دی۔ کس نے؟ ہم نے۔ پھر اللہ نے فرمایا نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، جب بنایا تو دیکھنے والا بھی بنا دیا اور سننے والا بھی بنا دیا۔ نہ تھا تو بنا دیا، بنایا تو سننے والا بنا دیا۔ بسم اللہ۔ جناب جنبی صاحب تشریف فرما ہو گئے، اتنے جی الحمدللہ ادب دا مرکہ نے تشریف فرما ہو گئے، تشریف رکھو جی۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد، پھر پڑھ لو اللہم صلی، پھر ایک باری درود پاک پھر پڑھ لو اللہم صلی محمد و آل۔ یہ ذاکران دے وچ کدی کدی مولوی آوندا ہے وچ آ جاندا وچ 2 3 تو بعد 4 5 تو بعد ایک نہ ایک ایویں۔ قاری جان محمد صاحب فرماتے سن جویں آٹے چ لون ہوندا ہے، یہ ذاکرین دے جلسیاں چ مولوی جڑے ہوندے نا یہ آٹے وچ لون ہوندے۔ ہن آٹا اینا ہوندا ہے تے لون اینا ہوندا۔ ایک بندے آکھیا پھر قاری صاحب، ایک بندے آکھیا قاری صاحب پھر وہ تے سارا آٹا ہویا وڈا تے تسی اینا کو وچ لون ہوندے ہو۔ انہاں فرمایا بچیا آٹا اینا بھی ہوئے نا وچ لون نہ ہوئے تو سواد نہیں، وہ لون سواد واسطے ہوگا۔ تو ساتھ توجہ فرمائی، دوبارہ آیتاں پڑھنیاں پڑھنی نے، لمبی نہیں لیکن میں کوشش کرنا پہ بہت جلدی تواڈے کول اجازت لوں۔ اللہ فرماندا ہے ہم نے بنایا گندے قطرے سے بنایا، بنایا فجعلناہ سمیعا بصیرا،
ایسا بنا دیا جو دیکھنے بھی لگا اور سننے بھی لگا. نہ تھا تو بنا دیا, بنایا تو سننے والا بنا دیا, بنایا تو دیکھنے والا بنا دیا. دیکھنے اور سننے کے باوجود انسان نہیں جانتا تھا کہ ہدایت کیا ہے. انسان نہیں جانتا تھا کہ ہدایت کیا ہے. اللہ فرماتا انا ہدیناہ السبیل, پھر ہم نے اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا. یہ چار کام اللہ کیتے نے جی, پنجواں تواڈے ذمے میں تے میرے ذمے میں. وہ دسن لگا میں. اللہ چار سن, وہ اللہ والے سن, جڑے اللہ کرنے نے وہ اللہ ہی کرنے نے, تے جڑے ساڈے ذمے نے وہ اساں کر. یار اللہ عبادت نہیں کردا, وہ اساں کرنی. اللہ سجدہ نہیں کردا, وہ اساں کرنا. اللہ نماز نہیں پڑھدا, وہ اساں پڑھنی. کنے پڑھنی؟ اساں ہی پڑھنی. اللہ ساجد نہیں, وہ مسجود ہے. اللہ عابد نہیں, وہ معبود ہے. کچھ کام اللہ تے نہیں, وہ اللہ کرے گا. جڑے ساڈے ذمہ لاندا ہے وہ کنے کرنے؟ اساں. بس اینی گل, چار بندے بولے نے کافی ہو گیا. اللہ فرماندا ہے یہ بن نہیں سکتا تھا, ہم نے بنا دی. بنا دیا تو دیکھنے لگا. دیکھ نہیں سکتا تھا, ہم نے دکھا دیا. سن نہیں سکتا تھا, ہم نے سنا دیا. سننے اور دیکھنے کے باوجود بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ ہدایت کیا ہے. انا ہدیناہ السبیل, پھر ہم نے اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا. یہ چار کام اللہ نے کیتے نے. انسان کو بنایا, سننے والا, دیکھنے والا, سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا. ہن اپنی ڈیوٹی سنو تو میرے کو اجازت دے دیو. ڈیوٹی سن لو اپنی. میں کہ اللہ ہن اساں کی کرنا ہے. فرمایا نہ تھا تو بنا دیا, بنایا تو دیکھنے سننے والا بنا دیا, پھر تیرے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا. میں کہ ہن اسی کی کریے. اللہ پاک ارشاد فرماندے ہیں اب تیرا امتحان. شاباش. جھٹ کو بعد کوئی انج دا کام کر چھڑیا کرو, میں پھر چار آیاتاں پڑھنی شروع کر. پھر سن لو جی. بن نہیں سکتا تھا, ہم نے بنا دیا. بنایا تو دیکھنے والا بنا دیا, بنایا تو سننے والا بنا دیا. پھر اس کے سامنے ہدایت کا راستہ, یہ مطلب یاد تو رکھ دیا. میں کہ ہوں ساڈا کام کی. اللہ فرماتا ہے یہ سارے کام ہم نے کر دیے ہیں, اما شاکرم و اما کفورا. اب ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ کفر کرتے ہو یا شکر کرتے. سبحان اللہ. توجہ ہوگی سب دوستوں کی. اب تم شاکر بن کے شکر کرو, تمہاری مرضی. کافر بن کے کفر کرو, تمہاری مرضی. کفر کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے, شکر کرو گے, ہاں شکر کرو گے شاکر ہو جاؤ گے, اور کفر کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. یہ مطلب ایک چار آیتاں تو ایک نتیجہ نکلے ہے کہ ہدایت دا راستہ کن نے دیتا جی؟ اللہ نے. ساری شیعت پڑھ دیا, ساری شیعت ایک جملے پڑھ دیں. ساری دی ساری شیعت, سارے دا سارا اپنا مذہب, سارے دا سارا اپنا عقیدہ قرآن تے ہاتھ رکھ کے پڑھ دیا. بندے سانو کافر آکھن, بندے سانو مشرک آکھن, بندیاں جدو دل کردہ سانو گالاں شالاں کڈ لین تے ٹھنڈے ہو جان. اسی قرآن تے ہاتھ رکھ کے اپنا عقیدہ دس رہے ہیں. ساڈے مذہب دے نزدیک جیڑا راستہ دیندا نا اوہی ہادی دیندا ہے. مہربانی, بہت شکریہ. جیڑا راہ ہدایت دیندا ہے اوہی ہادی عطا کردا ہے. یہ مطلب ہے اسی ہادی انہوں مننے ہاں جیڑا اللہ عطا کرے. جناب شاہ جی آجو, بسم اللہ. جناب سید عقید محسن نقوی صاحب تشریف فرما ہو گئے, بڑے باپ دے بڑے بیٹے. بسم اللہ, جزاک اللہ. آؤ جناب, بسم اللہ. جزاک اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تشریف فرما. میں تو انہوں ایک گل دساں, آ جڑا پیچھے تھا ہے نا, اتنے بڑے جزاکر بیٹھے. درود پڑھو ایک بار صاحب. محبت جلدی کرنا تو میں پتہ ہے, میں اتوں آیا, میں پتہ ہے, میں تہاڈا بھی احساس ہے, قبلہ دا بھی احساس ہے, سب دا احساس. اسی ہادی کنوں مننے جڑا اللہ دے. دوسری گل اتنے ہوں چونیاں گلاں کرنیاں نا, لمبی بحث تو نہیں نہ کرنی. اسی نیاں دینے ہاں, اسی قسم دینے ہاں, اسی علم پھڑ کے قسم دے سکنے ہاں, اسی بیت اللہ شریف تے اندر جا کے قسم دے سکنے ہاں, اسی قرآن تے اصلی قرآن تے میں ہاتھ رکھے جے. میرا قرآن تے ہاتھ ہے. جڑے بندے اندر نا, یہ نہیں مندے, یہ نہیں مندے, یہ نہیں مندے. بابا جی سانو پوچھتے لو نا کی نہیں مندے. اسی غیر معصوم نو ہادی نہیں مندے. شکریہ. ہدایت یافتہ ہونا اور ہے, ہادی ہونا.
ہدایت لینے والے اور ہیں اور ہدایت دینے والے اور ہیں. میں ہادی اکبر دا ذکر اسمائی دا ذکر کرنا چاہنا. ہادی اکبر دا میرے نزدیک او اللہ اکبر ہے. بطول دا بابا ہادی اکبر ہے. او اللہ اکبر ہے. او معبود ہونے چ اکبر, مسجود ہونے چ اکبر, اللہ ہونے چ اکبر, تے میرا نبی ہادی ہونے چ اکبر. آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے علیہ السلام نے میرا تے تیرا ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 7 چیزاں میں پیش کرنے لگا تھوڑے سامنے. تسی بھی 7 استعمال کر رہے ہو تے 5 ظاہر نے 2 اندر نے. پہلی گل تے کہ الحمدللہ پیرا نال ٹر کے آئے ہو, پیر استعمال کیتے جے, شکریہ. آ جڑا بچہ پیا نہیں کردا ہاں ہاں یہ مطلب ہاتھ بھی استعمال کیتے جے مہربانی. 2 ہو گئے ہاتھ پیر. اس تو بعد اگر میرے لو وہندے ہو پے تے اکھاں استعمال کر رہے ہو نا, ٹھیک ہو گیا. اس تو بعد جناب تسی سبحان اللہ, واہ واہ, یا اللہ اکبر, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری آندے ہو, زبان استعمال کر رہے ہو, شکریہ. تے جڑی گل میری سن رہے ہو کان استعمال کر رہے ہو. اس ویلے دا مطلب ہے کہ میرا مجمع 5 شیواں ظاہراً استعمال کر رہے ہیں. کیڑی کیڑی؟ ہاتھ, پیر, اکھ, زبان تے کان. جیڑے بندے ہوش وچ بیٹھے نا انہاں دے باطن وچ 2 شیواں نے, وہ استعمال نہ ہون. نہ ہاتھ کام کرتا ہے, نہ پیر کام کرتا ہے, نہ اکھ کام کرتی ہے, نہ زبان کام کرتی ہے, نہ کان کام کرتا ہے. وہ اندر 2 نے, ایک دل ہے ایک دماغ ہے. شکریہ شکریہ قبلہ, بہت شکریہ. ایک دل ہے ایک دماغ ہے. یہ دل تے دماغ دی وجہ تو ہی ہاتھ کام کرتے ہیں. یہ کدی بندہ دل دی مندا ہے, کدی بندہ دماغ دی مندا ہے. آ جڑا ہاتھ ہے یہ کدی کدی سیدھے کام کرتا ہے, کدی کدی پٹھے کرتا ہے. یہ پیر بھی, اکھ بھی, کان بھی اس نے سارے, دل بھی تے دماغ بھی. اللہ 2 رکھے نے اسے واسطے. جدوں یہ چنگے کام کرتے ہیں ادوں آ لکھتا ہے, جدوں یہ پیڑے کام کرتے ہیں. دھیان رکھو تہاڈے نال بھی 2 نے تے میرے نال بھی 2 نے. تانوں میں ایک گل دساں, گھبرایا جے نا. یہ جدوں اساں اندروں کنڈی ماری ہوندی ہے نا, 2 اندر ہی ہوندے جے. میں تو ہاں مولا تانوں جزا دے. سارے نو چیتا آ گیا, سارے نو خیال آ گیا, شکر ہے خیال آ گیا. قبلہ بہت شکریہ. میں غلط گل نہیں کر رہا, بابے والی تائید کافی ہو گئی. یہ جدوں اساں اندروں کنڈی ماری ہوندی ہے ادوں یہ 2 اندر ہی ہوندے نے, یہ نہیں کتے جاندے. اے نیکیاں لکھدا ہے, اے برائیاں لکھدا ہے. جدوں عقیل محسن نقوی صاحب دے گوڈے نو بندہ اے ہاتھ لاندا ہے نا, اے ہاتھ گوڈے نو لاندا ہے, ادوں آ لکھدا ہے. جدوں کوئی سید دے سامنے آنج کردا ہے ادوں آ لکھ. سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ. جدا ہاتھ گوڈیاں تک آوندا ہے ادوں اے لکھدا ہے, تے جدوں کوئی سید نو نعوذ باللہ آنج کردا ہے ادوں آ لکھدا ہے. ہن سارے نو سمجھ آ جائے گی سیداں تہاڈے کے گل کرن لگا. جیڑا بندہ مسجد جاندا ہے ادوں آ لکھدا ہے, جدوں کسے دی جُتی پا ہوندا ہے ادوں اے لکھ. تہاڈی کیا بات, واہ جی واہ, آباد رہو جی. ہاتھ ہو گئے تو پیر ہو گئے. اگے ہوگی اکھ. جدوں اکھ آنج ہوندی ہے ادوں آ لکھدا ہے, اور جدوں اکھ تھلے ہوندی ہے حیا چ ہوندی ہے ادوں آ لکھدا ہے. تے جدوں کوئی مستور اڈے چ کھلو کے آکھے نا ویکھیا کیویں ادوں آ لکھدا. ہاں انشاءاللہ توجہ رکھنا جناب. یہ مطلب ہے سیدھے بھی کام میں کر سکتے ہیں, پٹھے بھی کر سکتے ہیں. اگے رہ گئی زبان. تم پتہ زبان ایک ایسی شے ہے, زبان اچھے طریقے نال بولے تو لوگ کہتے ہیں تشریف رکھو. زبان پٹھی ہو جائے نہ سر بچتا ہے نہ منہ بچتا ہے. سارے بندے مارن نہیں لگ پہ کویا کیویں میں, کویا کیویں میں, کویا کیویں میں. تمہیں پتہ ایک حقائق مشہور ہے کہ زبان ایک بڑی نازک چیز ہے. نازک ہے, یہ مرچاں رکھیے باہر سٹ دیں, لون بہتا رکھیے باہر سٹ چڑھ دی, قبول انہوں کر دی. کمال ہے, قبول کرے تو شاید اندر جان دیں دی, ایک قبول نہ کرے تو اوتھے کٹ کے مار دی, اوتھے دفع ہو جا. یہ دند نے, یہ دنداں 32 دنداں نو ایک باری اس بھین نے آکھیا کوئی زبان نے کہ جدے باہر پہرے دار 32 بھرا کھلوتے ہون بھین نو کی پرواہ. باہر 32 بھرا کھلوتے نے تے بھین نو کی پرواہ. انہاں 32 نے بھین دا ترلا کیتا کہ بھین جی اسی تواڈے سر تے کھلوتے ہیں,
تساں پیڑا کونا ہے کسے بتی دے بتی کٹ کے باہر رکھ تھوڑی کیا بات بابا جی کیا بات یہ مطلب ہے کدی اے لکھدا ہے وہ یار زبان اچھی بولے تے اے لکھدا ہے تے پیڑی بولے اے لکھدا ہے اے ہن کن نے تانوں پتہ ہے کن بھی ایسی شے نے یہ بھی چنگی گل سنن تے کمال نے پیڑی گل سنن تے بندہ پھس جاندا ہے وہ آندا میں کسے کو سنی سی کسے کو سنی سی وہ اتوں پڑھ کے آندا سنی تے تو ہی سی نا اگوں دسی تے تو ہی ہے نا یہ مطلب ہے 5 ہو گئی شیواں ہاتھ کدی سیدھا کم کرتے ہیں وہ یارا وادا کاٹا جنوں آندے وادا کاٹا ہاتھ کدی وادا کرتے ہیں کدی کاٹا اکھ کدی وادا کر دی کدی کاٹا کدی زبان وادا کر دی کاٹا کدی پیر وادا کر دیں کدی کاٹا کدی کن وادا کاٹا کر دیں تمہیں پتہ کدی کدی دل بھی وادا کاٹا کر کئی بندے مار کھا کے پوچھئے نا کی ہویا آندا دل کر دس وہ تیرا ایسے کام دے دل کر دس پہ کسے دے کبوتر کڈاں تے کسے دی میں موٹر کھولا یہ مطلب ہے ہر ویلے دل دے آنکھیں نہیں لگنا نال دماغ نو شامل رکھنا ہے جڑے بچے ٹھڈ رکھ کے موٹر سائیکل تے چلاندے نے ٹھڈ رکھ کے پیڈل تے پیر نہیں رکھتے تے ہینڈل تے ہاتھ نہیں رکھتے ٹھڈ رکھ کے سارے سڑک زگ زیگ چلاندے نے انہاں دا دل ہی کردا ہوندا نا بولو نا دل کردا میں ساری سڑک آنج آنج چلاں وہ جدوں دل دی من کے آنج چلاندے نے نا جدوں کھمبے نو وجدے نا ادوں کوئی بزرگ آ کے آندا ہے دماغ کو بھی کام لینا چاہیے بہت شکریہ مجلس میں قریب کر لئیے قبلہ ظواہر اور بواطن ظواہر ظاہر دی جمع ہے بواطن باطن دی جمع ہے پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہو 5 میں ظاہر پڑھے نے تو 2 میں باطن پڑھے نے لو جناب علی جڑے ظواہر نے ذرا میرے نال بولو ایک باری ہاتھ پیر اکھ زبان تے کان اے ظاہر نے 2 اندر نے بواطن ایک دل ہے ایک دماغ ہے کدی ہاتھ وادا کاٹا پیر اکھ تے زبان وادا کاٹا تے کدی کان تے کدی دل وادا کاٹا تے کئی باری بندے آندے نے مارو دے سر تیرے دماغ نہیں کم کیتا تیرے دماغ نہیں کم کردا اے 7 نے 5 ظاہر تے 2 باطن کدی وادا کر دے نے ایک باری پھیرا کدی وادا حضرات اسی ہادیوں نو مننے ہاں جدے 7 ہی 7 نہ وادا کرن نہ کاٹا صدقہ جامع نوجوانوں صدقہ جامع اسی ہادیوں نو مننے ہاں جدی زبان میں اللہ دے اطاعت جدی اکھ بھی اللہ دی اطاعت جدا پیر بھی اللہ دی اطاعت جدا دل بھی اللہ دی اطاعت جدا دماغ بھی اللہ دی اطاعت میں ہادی اکبر پڑھن لگا سرکار دو عالم دی عظمت پڑھن لگا ہادی برحق نو پڑھن لگا اے 7 شیواں ایک باری پھر گنو میرے ہاتھ جڑا قرآن ہے میں نو اس قرآن دی قسم ہے میرا تے تیرا نبی ہوئے جدا ہاتھ دا ذکر بھی قرآن وچ موجود ہے جدے پیر دا ذکر بھی قرآن وچ موجود ہے جدی اکھ دا ذکر قرآن وچ موجود ہے جدی زبان دا ذکر قرآن وچ موجود ہے اور جدے کان دا ذکر قرآن وچ موجود ہے نبی دے دل دا ذکر قرآن وچ موجود ہے تے نبی دے دماغ دا ذکر بھی قرآن وچ موجود ہے اے کنے ہو گئے نے 7 تے آیتاں کنیاں پڑھنیاں چاہیے 7 آیتاں پڑھن لگا چلو تہاڈا یہ حال ہویا تو سن پڑھن والا کی حال ہویا وہ 7 آیتاں پڑھن لگا تے 2 منٹ لان لگا 14 منٹ لگ جان گے 14 منٹ یہ نہیں لگنے نے زیادہ نہیں لانا چاہتا فکر نہیں کرنا میں وقت دیا اپنے عزیزاں کنیاں آئے تھا آج جڑے بچے لمحہ ساہ لیا ہے بچیاں تو قاضی وسیم آکھے نا میں 4 قصیدے پڑھنے تسی آندے 5 تے جب میں 7 آیتاں پڑھن لگا تو سننیاں تے ہے جی اے برکت بھی ہوئے گی برکت بھی ہوئے گی تو انہیں گل دساں شاہ جی الحمدللہ بڑے باپ دے بڑے بیٹے نے اے جنی شاعری تے جننے قصیدے نے اے شعراء دے قلم چوں نکلے نے جڑا میں پڑھن لگا بطول دے بابے دے منہ چوں نکلے اللہ سب دے قلم اج تاثیر عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے ترتیب یاد ہے تے چھتی کراؤ تاکہ ہاتھ پواؤ گے تے میں چھتی ممبر دے دیاں گا سب تو پہلے نبی دی ذکر کرنا کادا چلو ہاتھ پیر زبان اکھ تے کان ہاں سب تو پہلا ہاتھاں دا نبی دے ہاتھ قرآن چ پڑھا 6 ہجری سی صحابہ بیعت پہ کردے سن بیعت رضوان سی شجر تھلے کھلوتے سن 1400-1500 لوگاں نے نبی دے ہاتھ چ واری واری ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی
ایک آؤندے سن صحابی مومن بیعت کرتے سن اگے چلے جاندے، دوجے آؤندے سن بیعت کرتے سن اگے چلے جاندے سن. تھلیوں ویکھو تھلیوں یہ جڑا 1400-1500 تھلڑا ہاتھ بدلے ہے اتلا نہیں بدلے ہے. صدقے 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 تھلے آؤندے نے باری باری بیعت کردے نے جڑا اتے ہاتھ ہے وہی رہا اے قرآن ہے. پڑھن لگا اللہ فرماندا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرے حبیب یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں نا، تیری کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. نبی دے ہتھاں دا ذکر قرآن ہے. تیری کیا کر رہے ہیں؟ دراصل یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ ہے جے شیعہ نو بھی ید اللہ دا معنی دسنا پینے تے پھر ٹر جانا چاہیے. ید اللہ دا کی معنی؟ اللہ کا ہاتھ. ید اللہ فوق ایدیہم، ان مومنوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. آگے جو نبی دے ہاتھ قرآن ہے، ان مومنوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، بے عیب ہاتھ ہے، کیونکہ ہاتھ اللہ کا ہے. جب اللہ میں عیب نہیں ہاتھ میں عیب کیسے آ جائے؟ صدقہ جامع میرے نبی دا ہاتھ، جلدی جلدی نبی دا ہاتھ تہاڈی خیر ہی ہوئے. نبی دا ہاتھ حضرات اسی محتاط ہاں جدن دا اللہ نے آکھیا نا اے پیغمبر دا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، سانو سمجھے آئیے کسے دا پتہ نہیں. اے ہاتھ آکھے نا بہ جاتے اٹھنا نہیں چاہیے، اے ہاتھ آکے اٹھ پاؤ تے بہنا نہیں چاہیے. اے دا مطلب ہے ہاتھ بلائے تے پرا نہیں جانا چاہیے، اے ہاتھ پرا کرے تے ارا نہیں آنا چاہیے. جدن دا پیغمبر دے ہاتھ نو اللہ نے اپنا ہاتھ آکھے. اے بابا جی آنج بھی تقریر ہو سکتی ہے، اینج بھی تقریر ہو سکتی ہے، اینج بھی تقریر ہو سکتی ہے. اے نہیں میں نو پتا پہ غدیر والی تقریر آنج کیوں ہوئی. صدقہ جاواں جس ہاتھ نو اللہ نے اپنا ہاتھ آکھیا اسے ہاتھ نال علی نو بلند کر کے پیغمبر دسیا میں نہیں صرف کر رہا اللہ بلند کر رہا. نبی دے ہاتھ ہن نبی دے پیراں والی آیت پڑھی ہے. شکریہ پیراں والی بس ایک 2 منٹ ایک تے 2 منٹ 14-15 منٹ جی پیروں تے چل کے آئے ہو تھے اٹھ کے بھی پھر ہاں امام بار کا پیروں تے آئے ٹھیک مسجد بندہ جائے تے پیروں تے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ بلد. اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرے حبیب مجھے سارے شہر مکہ کی قسم جس میں تو آنے والا ہے، صدقہ جاواں سارے شہر کی قسم جس میں تو داخل ہونے والا ہے. یہ مطلب ہے نبی قدم رکھے ہیں مکے چ، قدم نبی دا ہونا ہے تے اللہ فرماندا مینوں سارے شہر دی. میں کہ اللہ شہر ہی تو بڑے بڑے پیڑے بندے نے تھوڑا دفع کر برا مینوں تے غرض بطول دے بابے نالے. سبحان اللہ. مکہ چ کافر بھی موجود نے، مشرک بھی موجود نے، پیڑے بھی موجود نے، نبی دے دشمن اللہ دے دشمن. اللہ فرمایا مینوں کسے نہ غرض نہیں، میرے سونے دا قدم آن لگا نا قسم کھانا میں سارے شہر دی. ہاتھوں مک گئی اس قدم پاک دی ایڈا بے عیب قدم صرف قدم آیا تو اللہ فرمایا سارے شہر دی قسم. مینوں کو بندہ کہنے لگا کربلا دی مٹی دی تعظیم کیوں کر دے ہو؟ میں کہا سرکار امام حسین دے قدم لگے نے. اس نے کہا شمر دے کتھے لگے سن؟ میں کہ حضرت عباس دے قدم لگے. تو اس نے کہا انہوں نے قاتل دے کتھے لگے سن؟ اوتھے ہی. حضرت علی اکبر دے قدم بھی اوتھے ہی تو انہوں نے قاتل دے بھی اوتھے ہی. تے جے خون امام حسین دا وچ ڈلیا کربلا دی مٹی دے تے او جڑے پرلے مرے نے یزید دے بندے انہاں دا بھی تو اوتھے ہی ڈلے ہیں نا. میں کہا سانوں کسے نال غرض ہی نہیں. نا صدقہ جاواں میں کہا سانوں کسے نال غرض ہی نہیں. لاکھ ہوے یا 9 لاکھ ہون پہنچ گیا نوجوان پہلے پہنچ گیا. میں کہا لاکھ ہوے یا یزیدی 9 لاکھ ہوے سانوں غرض صرف بطول دے پتر نالے. اے او کیویں؟ میں کہا پاویں سارا مکہ مشرکاں دا بھرے ہے اللہ نو غرض بطول دے بابے نال. قدم ہو گیا قدم نتیجہ دین لگا نتیجہ لینے لگا. پہلا ہانڈی دی خوشبو لئی دی اخیر تے کھائی دی خوشبو آؤں ہے بھی چکھان لگا میں چکھان لگا بھوکی چکھانا بھی ہے پہلا خوشبو تے لو
نبی دے ہاتھاں دا ذکر بھی قرآن ہے، نبی دے خیر ہوئے نوجوان پیراں دا ذکر بھی قرآن ہے۔ ہن میں نبی پاک دی اکھ دا ذکر پڑھنا ہے، اے قرآن ہے سبحان اللہ، سورہ مبارکہ نجم اور 17ویں آیت، اللہ فرماتا ما زاغ البصر وما طغى، میرے محمد کی آنکھ دیکھنے میں غلطی نہیں کرتی، صدقہ جامع، نہ زیادہ دیکھتی ہے نہ کم دیکھتی ہے، جو دیکھتی ہے ٹھیک دیکھتی ہے۔ آج کل ایک مثال دے رہے ہیں جی، 50 لاکھ 70 لاکھ 60 لاکھ بندہ امریکہ دے ویزے دا کسے نو دے بندے نے دھیان نہ دیں کتے فراڈ نہ ہو جائے، وہ آندا نہیں میں بندہ ویکھ لیا، میں بندہ ویکھ لیا، میں ایویں تے نہیں دیندا پیا، جدوں فراڈ ہو جاندا بندہ لبدا نہیں، انہوں پھر وہی بندے جا کے آندے نے سنا کتھے ہی، وہ آندا یار ویکھن نال تے صحیح لگدا سی، ویکھیاں تے صحیح لگدا سی، ویکھیاں صحیح لگدا سی، نکلیا اونج نہیں نا، اکھ غلطی کر گئی ہے نا، کر گئی ہے نا، کر گئی ہے نا۔ قرآن دی قسم ساڈیاں اکھاں روز غلطی کر دیاں نے۔ زہرا دا بابا جی نو ویکھ کے آکھے نا تو ابو جہل ہے، وہ علم دی گل کر ہی نہیں سکتا۔ پیغمبر دی اکھ ویکھن چ غلطی نہیں کر دی، زبان بھی پڑھ لیے، وہ بھی اسے صورت سے کٹھی پڑھنے لگا۔ اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ فرماتا ہے یہ زبان ایسی ہے یہ تو بولتی ہی نہیں ہے، یہ نطق ہی نہیں کرتی جب تک اللہ کی وحی نہ آ جائے۔ یہ مطلب ہے اکھ بھی بے عیب ہے، حضور دی زبان بھی بے عیب ہے، اکھ غلط ویندی نہیں تے زبان غلط، کیا بات ہے تہاڈی بولتی نہیں، ویندے بھی صحیح نے بولتے بھی صحیح نے، اکھ بھی بے عیب زبان بھی بے عیب۔ ہن سوچ کعبے دا سینٹر سی، علی دی والدہ سن، انہاں کولوں نبی پاک نے حیدر کارا نو ہتھاں تے لیا، فرمایا اماں میرا ویر آ گیا کوئی نہ رکھیا جے، فرمایا جدوں میں ویکھیا مینوں حیدر نظر آیا ہے۔ حضرت ابو طالب نے پوچھیا، انہاں کہ مینوں اسد نظر آیا ہے، پیو دی نظر وچ بھی شیر تے بہادر، ماں دی نظر چ بھی شیر تے بہادر، فرمایا تسا ایک ایک انفرادی گل دسی ہے، ایک ایک صفت دسی ہے، اماں تینوں بھی شیر تو بھی ٹھیک آکھیا، چچا تسا شیر آکھیا تہاں بھی صحیح آکھیا، ہن میں ویکھاں اس اکھ نال، ہائے ہائے جیڑی ویکھن چ غلطی نہیں کرتی، بولنا اس زبان نال جیڑی اللہ تو وہی تو بغیر بولتی نہیں، تسا علی دی انفرادیت دسی ہے، میں ہر اینگل تو ویکھ کے تھوڑا سواد آیا میں نے نہیں آیا، ہر زاویہ تو ویکھ کے بابا جی ظاہرن بھی ویکھ کے تے باطنن بھی ویکھ کے دساں، میں دلائل لمبے نہیں دے سکتے۔ نبی پاک نماز پڑھا کے پیچھے مڑے تے صحابہ کرام نو کہنے لگے رکوع صحیح کریا کرو، رکوع صحیح کریا کرو، جنہ میں آکھیا انہاں چکیا کرو، تے سجدہ بھی ایسا انداز نہ کریا کرو۔ وہ سارے مومنین پریشان ہو گئے کہ سرکار تے پہ نماز پڑھا دے سانے، مگر کوئی بندہ جڑا آ کے دس گیا قرآن تے میرا ہاتھی صحیح حدیث پہ پڑھنا، پیغمبر رکھیا جدو میرا دھیان ادھر ہوئے نا پیچھے بھی ہوئے دھیان رکھیا کرو، جنہ میں اگوں وینا اونا میں پیچھا ہو۔ صدقہ جاواں نبی جنہ ظاہر تو ویندا ہے اودا باطن تو ویندا ہے۔ حضرت علی دی ماں آکھیا تو حیدر ہے، پیو آکھیا تو اسد ہے، انج ہتھاں تے اٹھا کے پیغمبر نے ماں زاغ دیاں اکھاں نال ویکھیا، وما ینطق عن الهوى دی زبان مصداق زبان نال دسیا، فرمایا چچا تساں بھی ٹھیک آکھیا اے اسد ہے، چچی تساں بھی ٹھیک آکھیا اے حیدر ہے، ہن میں ویکھ کے دساں اے علی ہے، کیا بات ہے۔ میرا دل کرتا ہے شیخو پورے دا کرسچن ہوئے نا، کرسچن مسیحی دوست ہوئے ٹیچر ہوئے، انہوں پوچھا علی دا کی معنی یار، مسلمان تو سارے الحمدللہ مسلمان نے، غیر مسلم یعنی مسیحی دوستوں نے پوچھا کہ یار علی دا کی معنی، وہ ٹیچر دسے گا بلند بلند، نبی آکھیا تو علی ہے، نبی آکھیا تو علی ہے، قرآن تے میرا ہاتھی جدن دا نبی آکھیا نا اے علی ہے، اساں علی جیسا تلاش کرن دا سوچیا بھی اساں علی دے برابر دا بندہ تلاش نے کتے کرنا سوچیا بھی کیوں نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید نبی تو بعد شیعہ حضرت علی نو پوری دنیا تو افضل ساڑی زید نال مندے نے، قرآن میرے سامنے سید بیٹھے نے، علم متھے پہ لگتے نے، اسی حضرت علی نو نبی تو بعد پوری کائنات تو بلند کسے دی زید نال نہیں من دے، محمد دے اعتبار دی وجہ تو من۔ ہن میں نبی دے کان پڑھن لگا، سماعت پڑھن لگا،
انہیں نے 2 منٹ دے رہا جی، میں زیادہ نہیں، 2 منٹ دے رہے ہیں۔ حیدری، ہاتھ بھی قرآن چ، پیر بھی قرآن چ، اکھ بھی قرآن چ، زبان بھی قرآن چ۔ کن پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 61۔ اللہ فرماتا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، کچھ بندے نبی کو تکلیف دیتے ہیں، کچھ بندے پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، وہ آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں ان کے کان ایسے ہیں جس کی سنتے ہیں اسی کے ہو جاتے ہیں، جس کی سنتے ہیں اسی کی بات پہ اعتبار کر لیتے ہیں، یہ ایسے ہیں کہ کانوں سے جو سنتے ہیں اسی کو یقین کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خبردار میرے نبی کی توہین مت کرو، کل میرے حبیب ان سے کہہ دے اذن خیر لکم، اس کے کان بے عیب ہیں، جو سنتے ہیں بہتر سنتے ہیں، میرے نبی ایسے نہیں ہیں۔ 5 شامہ پڑھیاں نے تے قرآن چو بے عیب پڑھی، ہوں واری کدی آئی ہے بڑا یار؟ دل دی مکاشن لگا، دل پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے نزل بہی روح الامین علی قلبک، حبیب ہم نے اس قرآن کو تیرے دل پہ نازل کی، اس قرآن کو تیرے، اے قرآن تو اڈے کر ہے جی، ذرا زیارت کر لو، اب عبادت جے کر لی سارے ہیں، ویکھ لو قرآن نو ویکھنا عبادت جے، اے دنیا تے کچھ ہی ایسے آئے نے جنہاں نو ویکھیے تے عبادت ہو۔ ہائے ہائے، یا سامت قرآن ہے تے یا نعت قرآن ہے۔ نبی دے دل تے بحث کرنے لگا 1-2 منٹ دی، کتھے اتریا نبی دے دل تے؟ تو اڈے کر قرآن ہے جی، ہے ٹھیک ہے، اے ہی ہے، شکریہ پا کے قرآن میرے ہاتھاں جدوں وضو کیتا میں کیتا، بابا جی شکریہ، جدوں وضو کیتا میں کیتا، انہیں نہیں کیتا، کیوں؟ آیا بھی پا کے، ہن بھی پا کے، جائے گا بھی پاک۔ جنہوں اللہ پاک بنا کے بھیجے نا وہ دے آپریشن نہیں ہوندے۔ صدقہ جاواں او یار اللہ قرآن پاک بھیجے، جلدی جواب دیو یار، میں تواڈے سر تے پہ پڑھنا، اتنے گھنٹے پا کے، ہر ویلے پا کے، کنا کو پا کے، بے انتہا پا کے، ہر جدے ذہن چاہ گیا نا قرآن کنا پاک ہے، اے سوچ جڑے دل تے اتریا ہوئے گا وہ دل کنا پاک ہو۔ صدقہ جاواں یار قرآن جو جنہ پاک سمجھ دے ہو، جس دل تے نا، اور یارا امیز علی عمران صاحب رکھے ہیں، اے اتے غلاف پائے ہیں، آؤندیاں سار قرآن رکھ دیتا میں اتے، میں نہیں علی عمران صاحب نے پوچھیا اے گل سنیا جی کپڑا پاک ہی ہے نا؟ شاہ جی بندے سوچن گے مولوی گل احمقانہ نہ کر، کی سمجھنا انہوں، اتنی بڑی مجلس پہ کراندے نے، انہوں اے بھی پتا نہیں قرآن رکھنا ہوئے تے تھلے کپڑا کیسا چاہیے۔ او یار میں نہیں پوچھیا، میں رکھ دیتا ہے، میں نے اعتماد ہے، انتظامیہ تے اعتماد ہے۔ شاباش بھائی تیرے جمن تے، تینوں پتہ ہے کہ قرآن رکھنا ہوئے تے تھلے کپڑا کیسا چاہیے، اللہ نو پتہ ہے نا جس دل تے اتارنا ہوئے دل کیسا چاہیے۔ سار اٹھاؤ خدا دی قسم میرے نال ہن ایک واری زبان نال بولو گا ماڑا، اے قرآن ہے تے میرا نبی صاحب قرآن ہے، اے دے بولن نال نبی بنے نے یا نبی دے بولن نال اے بنے؟ قرآن دے بولن نال نبی بنے نے کہ نبی دے بولن نال قرآن بنے؟ قرآن بنے ہیں۔ ہوں پتہ لگے کیوں لا رہے بے، جڑے منہ چو نکلیا وہ بے عیب، جڑے منہ چو نکلیا وہ بے عیب ہے، تے اے لا رہے بے، اے بولیا تے نبی بنے نے یا نبی بولے نے تے اے بنے؟ نبی صدقے بھائی صدقے، نبی بولے نے تے اے بنے نے، اے دا مطلب ہے میرا نبی بولدا گیا تے قرآن
بنتا گیا پوچھے میں کالم الحمدللہ پاک ہے اس کا پاک ہے قل هو اللہ پاک ہے انا انزلنا پاک ہے انا تو نکل کہنے لگا کی پیا کرنا آیت آیت پاک ہے لفظ لفظ پاک ہے نقطہ نقطہ پاک ہے حرف حرف پاک ہے میں کہ کی ثبوت ہے اے حضور دے منہ وچوں نکلیا میں کہ ہن پتہ لگ گئی جڑے اے دے وچوں ہوندے نے نا او پاک ہوندے کمال ہے یار اے جڑے حروف نبی دے منہ چوں نکلن او یہ حرف پاک نے تے جنہاں نوں روز محمد چوک کے آکھے آ بھی میرے وچوں ہے تے آ بھی میرے وچ پھر اٹھاؤ جی اے قرآن اللہ نے پاک جگہ تے رکھے نبی دے دل تے نبی دا دل پاک ہے شکریہ مکان لگا نبی دا دل کڈا پاک ہے قرآن دے مطابق پاک ہے کدی مطابق تساں سنیا ہوئے نا زندگی چ ایک بار بھی مطابق کپڑے بنائی میرے ناپ دے آیا پرونے آئے نہیں چاہ بنائی پرونے دے شہرہ نو کتے بایا ہی اتنے باہر بیٹھے نے ایسا کیا گل سے انہوں نے کتے بٹھا انہوں دی عزت دے کنی باری مطابق آکھاں توڑے ذہن چاہے مطابق اگر ذہن چاہ گیا تو مجلس مکمل سارے ذاکروں ٹائم دیو انہوں دی ذاکری دے میں پڑھنا پیا جو کچھ میں پڑھ سکنا تسی بھی ذرا سنو میرے مطابق اے قرآن نو اللہ رکھے آئی نبی دے دل چے قرآن دے مطابق تے جس گود چے محمد نو رکھے سنا او گود محمد دے مطابق ہائے ہائے واہ 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 آباد رہو بھائی نبی دے دل تے قرآن رکھنا ہوئے تے اللہ بیندہ دل کننا پاک ہے ابو طالب دی جوڑی جی رکھن لگے اللہ بیکھے ہی نہیں یہ دا مطلب ہے قرآن کوئی دل ہے قرآن ہے نبی پاک دے دل دے مطابق محمد ابو طالب دی گود دے آخری آیت پڑھنا تو انہوں پتہ انہوں کنویں ہے بڑا یارہ ستویں کدے متعلق اے حضور دے دماغ ماذا اللہ صاحبکم سورہ مبارکہ نجم اللہ فرماندہ یہ جو تمہارے صاحب ہیں نا مصطفیٰ یہ کبھی بھٹکتے نہیں ہیں یہ کبھی بھٹکتے نہیں ہیں بھٹکتا انہوں آندے نے جدے دماغ چی نہ آوے کہ میں ایدر جانا ہے یا ہے صدقہ جانا ایدر جانا ہے لوگ آندے نے میں جیون ٹوریا اگائیں ٹور گئی کی ہویا آندہ دماغ چی نہیں گا لگا وہ آندہ وہ ٹینٹ لگے سن تینوں ٹینٹ بھی نہیں دسے وہ آندہ ٹینٹ دس دے سن دماغ اچھ گل نہیں آئی اے بندے بھٹکتے ہیں پیغمبر نہیں اے بندے نو جنون ہو جائے تو گلنا آئی تیرے اتر دیا کرن لگ پیندا ہے اے قرآن ہے اے تھے ہی مکا دینا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے حبیب یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے اللہ فرماندہ ہے نبی فرماندہ ہے تکلیف پہ دیندہ ہے کی پہ آندہ ہے انہیں میرے مگر بچے لائے نے تو میرے ذہن مبارک تھے حملہ کر کے آندہ ہے اے دے مگر آکھو اے مجنون ہے اے مجنون ہے اے مجنون ہے اللہ فرماندہ ما انتا بے نعمت ربی کا بھی مجنون میرے حبیب تیرے پاس تیرے رب کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تجھے جنون ہو ہی نہیں سکتا تجھے جنون ہو ہی نہیں سکتا تساں چپ رہنا ہے تو انہوں کی آندہ ہے آندہ انہوں دے دماغ تے اثر ہے نعوذ باللہ کوئی آندہ جن ہے کوئی آندہ جادو ہے فرمایا تو چپ کر تو نہیں کچھ آکھنا انہوں میں آنا شاہ انہوں بچہ تنگ کردہ ہوئے شاہ لگن جتی پھڑ میں شاہ جی کھلو جی ادھر میں گل کر ادھر ساڑھے پینڈ دا ادھر میں گل کر انہوں تسی کوئی نہ آکھا جی میرا شاہ جی اگر میرے تے اکتفا کرن تو میں نے پھر انہوں کو جی چاچ نہ گل کرنی پہ تو انہوں گل دساں پیغمبر نو اللہ روک دیتا فرمایا کچھ نہ آکھیا جے یہ جڑا تواڈے دماغ تے اس قسم دی گلاں کردا نا مجنون مجنون اے نال میں گل کرنا اگر نبی گل کر دے تے اپنی حیثیت دے مطابق کرنی سی اللہ کی تی اپنے حیثیت دے مطابق ستے آتا میں پڑھ لیاں نے اللہ فرماندہ میرے حبیب لا تطع کل حلاف مہین حماز مشائن بنمیم منائن للخیر متعد اسیم اتل بعد ذالک زنیم 10 نمبر آیت تو 13 نمبر آیت سورہ قلم اللہ فرماندہ حبیب چھڈ پرا اینو اے ہو جا دی گل منن دی لوڑ نہیں یہ قسمیں کھانے والا ذلیل ہے
کیا بات ہے، یہ قسمیں کھانے والا ذلیل ہے۔ لسٹ شروع کر دیتی اللہ نے، عیب کرنے والا، چگلیاں کھانے والا، لوگوں کو بھلائی سے منع کرنے والا، ہاتھ سے نکل جانے والا، معتد گناہگار بھی ہے، اسیم بھی ہے، گردن کش بھی ہے۔ اللہ فرمایا پھر میں بھی اکبر ہوں، میں دساں یہو جہاں غصہ نہیں کرنا جہاں تواڈے ذہن تے متعلق ایسیاں گلاں کرتا ہے۔ اللہ فرماتا اتلم بعد ذالک زنیم، میرے حبیب چپ رہ، یہ حرام زادہ ہے۔ سارے اٹھاؤ بھائی، سارے اٹھاؤ، خدا دی عظمت دی قسم، جدو نبی نے آکھیا نا یہ زنیم ہے، اس نبی نو کوئی نہیں آکھیا اپنی ماں نو جا کے آندا میرا پیو کون ہے؟ اس آکھیا اس آکھیا اماں صحیح دس، تساں کوئی نہیں سنیا، میں چھڈن لگا اماں صحیح دس۔ اس آکھیا پھر میں پھر جھوٹھی ہو گئی، میں پھر اوتری، میں پھر جھوٹھی ہو گئی نا۔ آئے ہائے آرام نہ گل کراں، گل دے وچ وزن۔ اس آکھیا اماں تینوں میں گل دساں، میں آج تک تینوں جھوٹیاں نہیں آکھیا، آج تو جھوٹی، ہائے ہائے آج تو جھوٹی ہیں۔ اس آکھیا کیوں؟ اس آکھیا جن نے مینوں حرام دا آکھیا اس کدی جھوٹ بولے۔ سبحان اللہ۔ اے تقریر تمام ہو گئی، تسی ہن میرے نال بولو، خوشبو تانوں اچھی آئی، اے دی بھی اچھی آئی، لیکن 7 آیتاں دی خوشبو نو محسوس کرو تے نتیجہ دیاں۔ میں بابا جی تواڈے سامنے الحمدللہ اس قرآن چو کوشش، اوئے ہوئے بہتا پڑھ، اس قرآن چو کوشش کیتی ہے ثابت کرن دی نبی دے ہاتھ بھی بے عیب نے، پیر بھی بے عیب نے، اکھاں، کان، دل، دماغ، یہ دا مطلب ہے جڑیاں ظاہر شیواں نے وہ بھی بے عیب نے، جڑیاں باطن وچ نے وہ بھی بے عیب نے۔ یہ دا مطلب نتیجہ دے رہے ہیں نبی دا ظاہر بھی بے عیب ہے۔ تانوں ایک گل دس، سانوں ایک عادت ہوندی جدوں تک ساڈی رہ نہ آوے جاندے نہیں، تسی دھیان کرو تو میں جاؤں، نبی دا ظاہر بھی بے عیب ہے۔ تانوں انہاں منٹاں تو بعد نتیجے تے نہیں پہنچے پہ نبی دا ظاہر بھی تے نبی دا باطن بھی بے عیب ہے۔ اینا ہی میرا مذہب ہی، جدو پیغمبر دا ظاہر بھی بے عیب ہے تے باطن بھی بے عیب ہے، اسی احترام کرنے ہاں، کسے دے منکر ہو کے مرن دی لوڑ نہیں۔ محمد تو بعد ہادی انہوں مننے ہاں جتا ظاہر بھی محمد جیسا ہوئے، کیا بات ہے، جتا باطن بھی رسول جیسا ہوئے۔ جنہوں شک ہوئے دارالقادری صاحب زندہ نے، ایک فون کرو، شیخو پور جی منہاج القرآن والے موجود ہونگے، انہوں نے پوچھو، انہیں کتاب لکھی کہ فلسفہ شہادت، انہوں ماخوذ کیتی ہے سر الشہادتین چوں، وہ فرماتے نبی اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر بھی پاک ہو، بولو بولو، جس کا باطن بھی پاک ہو، بے عیب ہو۔ وہ فرماتے ہیں اللہ مصطفیٰ کو شہادت پہنچانا چاہتا تھا، قتل ہونے سے بھی بچانا چاہتا تھا، لوگوں نے زہر دی کہ شہادت سری ہو جائے، اللہ نے بچا لیا۔ لوگوں نے تلواریں تیر چلائے پھر بھی محمد کو قتل نہ ہونے دیا، کہیں مسلمان مایوس نہ ہو جائیں۔ آخری جملہ فرماتے ہیں نبی کو اللہ نے قتل ہونے سے بچا لیا، لیکن مرتبہ شہادت پر فائز کرنے کے لیے علی کے 2 بیٹے چن لیے۔ ہائے ہائے، بڑے بیٹے کے ذمہ شہادت سری لگائی جو زہر سے ہوگی، چھوٹے بیٹے کے ذمہ واہ بھائی واہ، شہادت جہری لگائی جو تلواروں تیروں سے ہوگی۔ آخری جملہ فرماتے ہیں اب لوگ یہ نہ سوچیں کہ علی ہی کے 2 بیٹے نبی کی شہادت کے لیے منتخب کیوں کیے گئے۔ وہ فرماتے ہیں کسی صحابی پہ، کسی دوسرے بندے پہ قطعاً نہ سوچنا کہ ان کے بیٹے کیسے تھے، اس قابل تھے یا نہیں، نہ نہ۔ وہ فرماتے ہیں سب عزت دار لوگ تھے، مگر بات اصل یہ تھی کہ شہادت اس کی جگہ پہ دینا تھی جس کا ظاہر بھی پاک تھا، جس کا باطن بھی پاک تھا۔ حسنین کو اس لیے مقرر کیا گیا، علی ہی کے بیٹے تھے جن کا ظاہر بھی محمد جیسا تھا، باطن بھی محمد۔ اے او خاندان ہے جدا ظاہر بھی محمد جیسا، جنہ دا باطن بھی محمد جیسا۔ ہادی انہوں آندے نے جدا ظاہر بھی پاک ہوئے، جدا باطن بھی پاک ہوئے۔ مولا تانوں جزائے خیر دے وے، جنہ کو راہ پوچھنا سی انہاں دیاں تیاں نو راہاں چ روڑ کے مار چھڑ۔ اس کریمہ نو پرسہ دئیے، اس کریمہ نو پرسہ دئیے جناب سجاد دا،
جڑی بچاندیاں بچاندیاں دنیا چھڈ گئی ہے، پھر بھی میرے آقا نو لوگاں زہر دے چھڑی۔ کریمی ویکھو اس خاندان دی، دو جملے صرف میں عرض کر دینا، لمبا نہیں، 2-3 منٹ 4 منٹ۔ اپنے حصہ پان لگا جی، شاید آنسو آ جائے، شاید آ جائے۔ قیدہ رہا ہوئیاں، حضرت سجاد نے آکھیا اماں مطالبے مند ہے۔ بی بی نے فرمایا انہاں مطالبیاں چک مطالبہ رکھ۔ سوچا جی نا، انہاں والے 1 قدم آئیے 100 قدم آؤندے نے۔ ساڈے اعمال بہت کمزور نے، انہاں دی عطا زیادہ ہے۔ تمہیں پتہ سارا ساڈے اعمال کمزور نے تے عطا زیادہ ہے۔ بڑا یہ اکھاں اس قابل ہے سن دے بطول دیاں تیاں دے آنسو، یہ اکھاں اس قابل ہے سن کہ زہرا دے پتر دے آنسو۔ خدا دی قسمت آئے میرے آقا دی، یقین کرو بندے 10 محرم نو پیپسیاں پیندے پھر دے، بندے 10 محرم نو مری جا کے انجوائے کر دیں۔ ناران کاغان گڈیاں پھسیاں ہوندیاں نے 9-10 محرم نو۔ یہی میں قوم ویکھیے جنہ دیاں تیاں ویراں نو پوچھدیاں نے شام غریباں دی مجلس کنے بجے ہو، دوپہر دی مجلس کنے، شہادت دی مجلس کنے بجے ہو۔ میرے عزیزو 10 محرم نو اسے قوم تیاں نال لے کے کدی اوس چوک چ بہنے ہاں، کدی اوس چوک چ بہنے۔ پاگل اسی کوئی نہیں۔ بابا جی میں پڑھتا سا محرم لالے منہ سے، ادھی رات نو میں گزریا جی ٹی روڈ تو، ایک میری بیٹی سی، انہیں گو چھوٹا جا بچہ سے نال دی مائی پتہ نہیں دی سس سی یا دی ماں سی، وہ بھی انہوں آندی سی ادھی رات نو پتر اینو گھر لے جا سردی بڑی ہے، نکا جا بچہ ہے تے ویکھا منہ یہ کیویں دا ہو گیا، اینو ٹھار نہ چھاڑ اینو گھر لے جا۔ میری 10 مجلساں نہیں، میری زندگی دیا مجلساں میری اس بیٹی دے جملے تے قربان نے۔ میں حیران ہو گیا، کولوں پہ لنگنا، او سا کیا اماں اصغر تو سونا تے نہیں نا، علی اصغر تو زیادہ قیمتی تے نہیں۔ ساڈے قوم دیاں 7 بھیناں دا ایک بھرا قتل ہو جانا، وہ علم تھلے جا کے اپنے نو نہیں روندیاں، خدا دی قسم علم تھلے جا کے آندیاں نے مولا حسین تیرا ہی حوصلہ سی، جی میں تو علی اکبر نو لے کے آیا۔ آنسو تے مثال نال ہی آ گیا۔ حضرت بی بی پاک دا کرم ویکھو، بی بی فرماندی ہے سجاد بیٹا وہ جڑا پانی چھڑکدا سی نا یزید دے دربار وچ، ہاں بشیر فرماندے نے انہوں آکھ مطالبیاں چ کہ سانو یہ دے دے، یہ مینوں مدینے چھڈ کے واپس آ جائے۔ حضرت امام واقف سن، عالم سن، عالم غیر معلم سن، ساری گل نو جاندے نے۔ ساڈے گریے دا سامان بنان واسطے سوال کیتا، ہائے ہائے ایڈا محتاط پہ پڑھنا، گریے دے سامان واسطے محتاط سوال کیتا نے۔ فرماندے نے اماں اے شام وچ بھی کوئی ایڈا شریف ہے جیڑا تیرے ناکے دی مہار پھڑ کے مدینے تک جائے؟ اے میرے سامنے سید بیٹھے نے، خاندانی لوگ نے، انہاں دے گھر جڑے غیر سید ملازم نے نا وہ بہت بڑے لوگ نے، وہ بہت عظیم لوگ نے۔ جڑے غیر سید نے تے گھر جنہ ملازم رکھے نے، کوک رکھے نے یا ڈرائیور رکھے نے، یہ دا مطلب سیداں دے گھراں وچ جڑے ملازم ہوندے نے با اعتماد ہی ہوندے نے۔ میں اس بشیر نو با اعتماد ہون تو صدقے ہاں جنوں زہرا دی دھی نے نال ہی رکھ لیا تے فرمایا یہ تے خیمہ میں وکھرا لگے گا، یہ تے کھانے دا انتظام بھی کرا گے، یہ مینوں مدینے چھڈ کے واپس آ جائے۔ بشیر تینوں سلام اس واسطے کرنا تیرے تے زہرا دی دھی نے اعتماد کیتا ہے۔ تے حضرت سجاد پوچھتے ہیں اماں ذرا بیان کر دیو نا زبان مقدس چوں کہ یہ تانوں کیوں اے لگا ہے کہ شام تو لے کے مدینے تک میرے نال جائے تے میں راضی ہاں تیرے ناکے دی مہار پھڑ کے۔ زہرا دی دھی فرمایا سجاد بیٹا اے او بندہ جڑا دربار وچ نوکری کردا سی، پانی چھڑکدا چھڑکدا میرے کولوں لنگدا سی، یزید تو نظر بچاندا سی، انہیں میرے نال ایک گل کیتی ہے تے 3 ٹکڑیاں چ کیتی ہے۔ رکدا اس واسطے نہیں سی کہ یزید نو شک نہ پہ جائے یا اودے کرندیاں نو کہ انہاں دا ہمدرد ہے، کیونکہ وہ ظالم سی، اودیاں بیٹیاں نو ماردا، اودے گھردیاں نو ماردا، اونوں ماردا۔ او میرے کولوں 3 واری گزریا تے پتہ نہیں اودے دل چ ساڈا کنا کو درد ہے۔ 3 گاراں چ گل اسے ایک کیتی ہے، ٹکڑے اودے 3 کیتے نے۔ بی بی فرمیدی جو پہلی واری میرے کولوں گزریا نا، پہلی واری اودوں ہاوڑی جی صرف اینا آ گیا ایتھے کیوں آئے ہو؟ صدقے جاواں دوجی واری گزریا تے اگلا جملہ آکھیا سو پھردا پھردا آیا تے میرے کولوں گزردا گزردا آندا سنیا تہاڈی اماں دا جنازہ رات نو اٹھے بازاراں چ چٹے دھڑ کے میں گزر آئے ہو، آباد رہو جی۔ فرماتے جدوں 3 واری گزریا نا پتہ نہیں دا دل کنا کو سڑ گیا، میرے کولوں گزردا گزردا آندا ہے سنیا اوتھے کربلا اگ لگی سی، اس اگ دیاں شولیاں چ شہید ہو جانا سی بی بی، تیری جُتی دے دربار چ نہ ہوندی۔ بھائی تواڈی ہائے میرے صدقے
صدقے جاواں میں بشیر صدقے جاواں صدقے جاواں فرمایا سجاد بیٹا اس اکھ چک کے اتوں نہیں ویکھیا جنی دیر تک نوکری کی تھی تو تھلے منہ رکھیا سو تے میرے نال ہمدردی دیاں گلاں کردا رہے میں او دا کربلا آنا نہیں پڑھدا میں او دا مدینے آنا نہیں پڑھدا میں بشیر دا ہوکا نہیں پڑھدا حضرت جناب ام البنین سلام اللہ علیہ دی ملاقات نہیں پڑھدا میں آخری حصہ پڑھ کے اجازت لینا یہ 3 دن مہمان رہا کم از کم تے حضرت سجاد دے سامنے آ کے کھڑا ہویا تے میرے مولا فرماندے نے بشیر کو گل کرنی ہے کہنے لگا جی پھپھی نو آکھو میں تیاں کار چھڈ آئے کی سنیا جی پھپھی جان نو آکھو تساں حکم کیتا تو میں تواڈے نال آ گیا میں تیاں کار چھڈ آیا اگر حکم ہوئے تو میں تیاں کول ٹر جا حضرت سجاد فرماندے نے اتھے رک میں پھپھی نال گل اندر جا کے حضرت سجاد فرماندے نے اماں او مہاری پہ آندا ہے میں تیاں پیچھے چھڈ آیا جدوں آکھے نا تیاں پیچھے چھڈ آیا بابا جی میں کدی کدی سوچنا جدوں اس آکھے میں تیاں پیچھے چھڈ آیا تے تیاں کول ٹر جاں ممکن ہے بی بی زینب نے سغرا لو ویکھیا ہوئے اور سوچیا ہوئے کہ تیاں پیچھے چھڑ جائیے تو جلدی آنا تو چاہیے نا حضرت بی بی پاک نے فرمایا سجاد بیٹا اس بشیر نو آکھ ٹھیک ہے چلا جا تیاں کو تیاں والے جانا چاہیے لیکن ذرا رک میں تینوں الوداع کہنا چاہنا ہائے آیا میرے تک کسی دی ہائے آئی میں الوداع کیویں فرمایا پتہ نہیں پھپھی انتظام پہ کر دی حضرت بی بی پاک نے ہر بی بی اگے ایک کپڑا رکھیا تے فرمایا جدہ کو بچیا زیور ہے نا او دے وچ رکھ دیو مہمان ہے جڑا کوئی چوڑیاں شوڑیاں کوئی پیران دی پاسے بندی سی اے بی بیاں اپنا جڑا بچیا زیور سی اس کپڑے سے قبلہ رکھنا شروع کیتا بی بی نے فرمایا رکھو میرے پیو دا ویڑا ہے تے او مہمان ہے تے تیاں کول واپس چلا ہے تے تیاں کول خالی ہاتھ نہیں نہ جانا چاہیے پاویں او یزید دا ملازم ہے لیکن ساڈا سدیا آیا ہے وہ گٹھڑی بنا کے نہ زیور دی حضرت سجاد نو دتی تے ایک گل آکھی اے دے تے میرا دل دکھنا ہے تے شاید تہاڈا بھی دکھ ہے حضرت سجاد نو بی بی فرمایا جا کے بشیر نو آکھ جو کچھ ہے نا ساری میں دعا پہ نال دینی ہوں اینو قبول کر کدی میں وسدی ہوندی نا میرے ویراں دے جندرے بچے نے میرے ویراں دے دروازے بند نے کدی میں وسدی ہوندی جہان ویندا انہاں ویراں دی بہن مسافر نو کیویں ٹور دی ہے گٹھڑی سامنے کیتی ہے نا نوجوانہ گٹھڑی سامنے کیتی ہے تے اس بشیر کہنے لگے تے کی ہے فرمایا میری ماں نے تحفے دیتے حضرت بشیر ایک قدم پیچھے ہو گئے فرماندے نے ایک مہربانی کرو انہاں مقدس ہتھاں نال ذرا کھولو حضرت سجاد نے عزادارو جدوں گٹھڑی کھولی سارے زیوراں تو اُتے 2 در رکھے سا جنہاں نال تھوڑا جا خون لگا بہادر جنہاں نال تھوڑا جا خون لگا سی بشیر 3 قدم پیچھے ہو کے آندا مولا خود ہی سوچو میریاں تیاں پا لین گیا میریاں بیٹیاں اجڑیاں دے زیور کیویں برداشت کرن گیا تسی عزت نال زیور واپس لے جاؤ تے مینوں ایسی شے دیو جنوں ویکھ کے میں روندا رہا کوئی تبرک دے دیو مولا واپس گئے فرماندے نے اماں آندا عزت نال اے مخدرات عصمت دے زیور اے رکھ لو تے مینوں کوئی ایسا تحفہ دیو جنوں ویکھ کے میں تے میریاں تیاں روندیاں رہن 1 منٹ دی یا 1.5 منٹ دی مجلس بی بی پاک نے فضا کو صندوق منگوایا او دے چوں ایک رومال کڈیا تے حضرت سجاد دے ہاتھ رکھ کے فرمایا سجاد بیٹا اے جا کے بشیر نو آکھ میری ماں دے ہتھاں تے نکلے 2 ہی رومال سا صدقے جاواں ایک اساں ہور دے متھے تے بن دیتا دوجا اسی تینوں تحفہ پہ دینے سنبھال کی رکھیں حشر والے دن گواہ بنا کے لیں حضرت سجاد آ کے فرماندے نے میری پھوپھی دعا بھی دین دی آہو جی تے اے رومال کہنے لگا جویں گٹھڑی کھولی جے صدقے بھائی جویں گٹھڑی کھولی رومال کھولو آخری میرے مولا نے اے تے کھولی انج ہو گیا اے کھولی انج ہو گیا اے کھولی انج ہو گیا جڑے ویلے رومال سارا میرے امام نے انج کھول کے سامنے کیتا نا اے میرا بھی دل ہے تے تواڈے وچ بھی دل ہی او درمیان چو دے سوراخ سے رومال درمیان چو پھٹیا سی نوجوانوں تے پھٹے رومال دیاں ایتھے کنوریاں تے تھوڑا تھوڑا خون لگا سی او خون تے پھٹیا رومال ویکھ کے بشیر پوچھیا ہن صرف اکو گل دسو اے کیڑا رومال ہے جڑا زہرا دی تھی مینوں دان کر چھڑے حضرت سجاد دا خون ایتھوں نکلیا
تے داڑھی تو تھلے ڈگ پیا فرماندے نے بشیر او رومال ہے جڑا 10 محرم دی دوپہر نو میری ماں رباب نے اصغر دے گلے تے تینوں پھٹیا رومال دسدا رہے گا تیر وڈا سی میرے ویر دی گردن چھوٹ آخر دعوانا نمبر اعلان سماعت فرمائے 19 تا 23 سفر المظفر مرکزی جلوس فخر سادات بابا جی رضا حسین شاہ بابر شاہ کے زیر تمام امام بارگاہ کلام سالانہ مجلس عزا اور ماتمی جلوس 19 تا 23 سفر علامہ غلام جعفر جتوئی صاحب ذاکر آل محمد جناب علی عمران جعفر صاحب خطاب فرمائیں گے صاحبان ایمان شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کرے بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرجہم صحن اطہر ذوالنورین میں پڑھنے والوں کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے ابھی سید عقیل محسن نقوی صاحب اور ان کے فوراً بعد جناب سید گلشن شہزاد اور ان کے بعد لیاقت حسین سمندوانہ صاحب زیگم عباس سندیلہ مدثر اقبال جامرہ برادر علی ملک منتظر مہدی صاحب آصف کمال حیدر فضل عباس اور دیگر خطاب فرمائیں گے صاحبان ولایہ اہل بیت نوٹ فرما لیں بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرد صحن اطہر ذوالنورین میں خلیفۃ البلا فصل کی ثنائے خاص کی خاطر ممبر عزائے حسین پر تسبیح صبح قدوس کی تلاوت فرمائیں گے شہنشاہ ذکر ولایت یعصوب الدین زینت الفقراء حماد اہل بیت سید عقیل محسن نقوی صاحب بلندتر صلوات